سورہ یونس آیت نمبر 36۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا ٹاپک وہی شفاعت کا اور وہی خدا تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنا اپنی حاجت کے لیے، یہ بہت ہی بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں طرح طرح سے سمجھا رہے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آیت نمبر 36 میں جو پچھلا کانٹیکس تھا کہ تم خود فیصلہ کرو اے لوگوں کہ جس پر وحی اترتی ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے یا جو وحی دیتا ہے اس کی اتباع کی جائے۔ یعنی ایون انبیاؤں تک کو اللہ تعالیٰ نے فوکس کرا دیا کہ اگر انبیاؤں پر بھی وحی کا نزول ہوتا ہے تو اتباع کا حقدار کون ہے؟ خدا کی بات، وہ خدا تعالیٰ کی ذات جس نے وحی دی نبیوں کو، جس نے علم دیا نبیوں کو، یا نبیوں کی اپنی عادت اور اپنی باتیں، اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا جبکہ نبی کے لائق ہی نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی باتوں کو لکھوا کر اور اپنے طریقوں کو لوگوں میں پروموٹ کرتے، بلکہ انہوں نے اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، اور اس کی اتباع رسول بھی کہلاتی ہے اور اتباع اللہ کی بھی کہلاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ وہ وہی ہوتی ہے جو وہی ہوتی ہے، جو کہ پورے قرآن نے بار بار ڈسکس کیا، کیونکہ جب ہم اس اطاعت کے عقیدے سے کرپٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم جا کر شفاعت پر آ جاتے ہیں کہ انبیاء امت کی شفاعت کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توجہ کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارا نیک ہونا، تمہارا قرآن کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے، قیامت کے دن کوئی کسی کے حق میں بول نہیں سکے گا۔ اب جب ہم وہی ٹاپک پڑھ رہے تھے تو آپ دیکھیں گے آیت نمبر 36 اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ وَمَا يَتَّبِعُ اکثرهم الا ظنا، اور نہیں اتباع کرتے ہیں اکثریت ان میں سے جن کے عقیدے کرپٹ ہوتے ہیں، جن کے عقیدے قرآن سے مختلف ہوتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو علم سے تحقیق نہیں کی، صرف بڑوں کی یا سنی سنائی باتوں سے اپنے دین کو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت نہیں اتباع کرتی ہے مگر ظن اور گمان کی اتباع کرتی ہے، یعنی فینٹیسی، یعنی مین میڈ، یعنی بڑوں کی وہ باتیں جو تصدیق شدہ نہ ہوں، جو وحی سے ہٹ کر ہوں۔ اکثریت قصے کہانیوں کو دین سمجھتی ہے، اکثریت ڈائریکٹ قرآن کے ترجمے سے قرآن کو نہیں سمجھتی ہے، اور انڈائریکٹ وے میں کسی اور کے نام سے یا کسی اور سے بغیر خود کے نگاہ ڈالیں وہ لوگوں سے امپریس ہو کر، لوگوں کی شخصیت سے امپریس ہو کر، اور بس سمجھتی ہے کہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے وہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی کیفیت میں لانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شک سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شک اور گمان سے نکال کر یقین کی کیفیت میں لا کر قرآن کو خود سٹڈی کرنے کی ہمیں ترغیب دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اکثریت پر ٹرسٹ مت کرو، چاہے کہ وہ تمہارے والدین ہوں، تمہارے علماء ہوں، تمہارے بڑے ہوں۔ دیکھیں، میں بھی تو کسی کی بڑی ہوں گی نا، یعنی میرے بھی تو کوئی بچے ہوں گے، مجھ سے بھی تو کوئی چھوٹے ہوں گے، تو ان کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ میری باتوں کو اندھے بہروں کی طرح نہیں سننا۔ ہر شخص کسی سے بڑا ہوتا ہے، تو ہم ہمارے چھوٹوں کو ہم یہ ترغیب دیں گے کہ ہماری باتوں پر بھی اندھے بہروں کی طرح مت چلنا، جب تک کہ تمہیں قرآن سے دلیل نہ ملے۔ یعنی قرآن کو خود دیکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، وہ ایک چند باتوں کی کتاب ہے جس کو ہم نے اتنا بڑا افسانہ بنا دیا، اور جس کو ہم نے لوگوں کے آگے اتنا مشکل پیش کر دیا کہ لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں۔
تو آپ خود غور کریں کہ یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے دین کی اتباع کرو. نبی انبیاء بھی اسی خدا کے دین کی اتباع کرتے تھے. تو اللہ کا فرمانا کہ وما یتبع اکثرہم، نہیں فالو کرتے ہیں میجورٹی لوگوں کی، الا ظنا، مگر وہم و گمان پر، اور لوگوں کی باتوں کو دین سمجھتے ہیں. ظن یعنی انسان کی اپنی سوچ، اس پر وہ دین کو کھڑا کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ظن کام نہیں آئے گا حق کے مقابلے میں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، بے شک جو ظن ہے، ظن نان اوتھینٹک کو کہتے ہیں اور حق اوتھینٹک کو کہتے ہیں. تو بے شک جو نان اوتھینٹک چیزیں ہیں وہ اوتھینٹک کے مقابلے میں ذرا برابر بھی کام نہیں آئیں گی. کہ آپ اللہ کے آگے یہ ایکسکیوزز پیش کر دیں گے کہ اللہ میرا پورا شہر یہ کام کرتا تھا، میرے علماء یہ مجھے بتاتے تھے، ایون سینٹر آف اسلام میں بھی اگر کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو، لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف جائے گی اور اگر آپ اکثریت اور میجورٹی اور اجماع اور تواتر کا سہارا لے کر آپ اللہ کے آگے ایکسکیوزز پیش کریں گے تو قرآن نے کلیئر ڈینائی کیا ہے کہ وہ آپ کے اور میرے ایکسکیوزز قبول نہیں ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا ہے کہ اکذبتم بآیاتی، تم نے میری آیتیں جھٹلائیں، ولم تحیطوا بها علما، تم نے خود اس کو آبزرو نہیں کیا، تم نے خود سٹینڈ نہیں لیا، تم نے خود سمجھا نہیں. ایسے کیسے ہوا کہ تم اللہ کی کتاب کی عزت بھی کرتے تھے، اللہ کی کتاب کو درجہ بھی دیتے تھے، مانتے بھی تھے اور خود پڑھتے بھی نہیں تھے؟ یعنی تمہیں تمہاری آخرت کی فکر نہیں تھی کہ تم نے دوسروں کی باتوں پر اعتبار کیا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہمیں اعتبار کرنا چاہیے، کوئی حکم دیا جاتا ہے کہ کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے، کوئی یونیورسٹی ہوتی ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، آپ کو پہلے سے باقاعدہ بتا دیا جاتا ہے کہ اسے فالو کریں گے تو آپ کامیاب رہو گے. بالکل اسی طرح قرآن نے بتایا کہ دین کے معاملے میں جب اتنا بڑا معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، جو کہ ہم نے پچھلی آیت بھی پڑھی کہ قیامت کے دن کیا کچھ ہوگا، قیامت کے دن کس قدر ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی، کوئی آئیں بائیں شائیں اور کوئی ہواؤں میں باتیں قبول نہیں کی جائیں گی، چاہے کہ وہ آپ کی کتنی فیوریٹ ہستی ہو یا چاہے آپ کتنا اس سے امپریس ہو دوسری باتوں میں. لیکن اگر وہ 4 بات بتا کر ایک بات میں رونگ ہے تو آپ کو اس چوتھی بات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 4 باتوں میں سے انہوں نے 3 بات تو صحیح کی، ایک بات صحیح نہیں کی. لیکن ہمارے عام طبقے کو بتا دیا گیا کہ تم تھوڑی سمجھ سکتے ہو، یہ تو علماؤں کی کتاب ہے. اور قرآن یعنی خدا تعالی چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو آسان بنایا سمجھنے والوں کے لیے، یہ ایک نصیحت نامہ ہے. اور ہم بڑے بڑے بے نیازی کے انداز میں کہتے ہیں کہ قرآن کوئی سب کے سمجھنے کی کتاب تھوڑی ہے. اتنے بے نیازی سے ہم کہتے ہیں کہ کیا قرآن پڑھ کر آپ عالم بن جاؤ گے؟ تو جب آپ قرآن پڑھ کر عالم نہیں بنتے تو یہ میرا اسٹیٹمنٹ بھی میں بہت ہی فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ قرآن پڑھ کر عالم نہیں بن سکتے تو انسان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ کر آپ کون سے عالم بن جاؤ گے؟ جب اللہ کی کتاب آپ کو عالم نہیں بنا سکتی، جب اللہ کی کتاب آپ کو کافی نہیں ہوتی تو ویری سوری، بہت ہی معافی چاہتے ہوئے یہ کہتی ہوں کہ پھر ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں آپ کو عالم کیسے بنا سکتی ہیں؟ پھر وہ کتابیں بھی آپ کو عالم نہیں بنا سکتی ہیں. عالم کی ڈگری تو قیامت کے دن بٹے گی کہ آپ کتنا قرآن کے مطابق ٹو دا پوائنٹ اللہ کو سمجھتے تھے اور کتنا آپ نے علم حاصل کیا اور کتنا اس پر عمل کیا اور کتنے کلیئر کانسیپٹ تھے آپ کے. اس بنا پر آپ کو اور مجھ کو قیامت کے دن ڈگریز ملنے والی ہیں. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو قیامت میں کوالیفائی ہوگا وہ دنیا والے اس کو کتنی بھی ڈگری دے دیں، اگر قیامت کے دن وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تو کوئی ہستی نہیں جو اس کو اللہ کے عذاب سے
بچا سکے. اس لیے ہر سنگل آدمی، ہر انسان کو خود یہ چھوٹی سی کتاب ہے، یہ کمپیکٹ باتیں ہیں، آپ کو اور مجھ کو خود سمجھنا ہے. اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اعتماد دے دیا یہ کہہ کر کہ اکثریت ظن پر چلتی ہے، یعنی نان اوتھینٹک پر اکثریت چلتی ہے. اور اللہ نے اپنا دو ٹوک فیصلہ کر دیا آیت نمبر 36 میں کہ اے لوگوں یاد رکھنا، شک بھی نہ کرنا کہ ظن حق کے مقابلے میں کام نہیں آئے گا. فینٹیسی وہ کام نہیں آئے گی، جو کہ حق ہے قرآن، اس کے مقابلے میں تمہاری سوچیں اور تمہاری سمجھ اور تمہارا عقیدہ کسی طرح اس کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا. ان اللہ علیم، بے شک اللہ ہی علیم ہے، کوئی انسان بھی علیم اللہ کی حد تک نہیں ہے. ہمیں تو پھر کچھ علم دیا گیا ہے لیکن وہ کچھ محدود ہے. لا محدود علم وہ اللہ کے پاس ہے، اس لیے شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے. یاد رکھیے گا کہ ان اللہ علیم بما یفعلون، یہ جو عام بالکل کامن سا سینٹنس ہے، یہ بالکل کامن سی آیت ہے کہ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ علیم ہے جو وہ فعل کر رہے ہیں. اگر میں اس آیت سے شفاعت کو جوڑ دوں تو مجھے یہ جوائن نظر آتا ہے، کیونکہ آپ کا پچھلا کانٹیکس شفاعت کا تھا کہ شفاعت وہی کرے گا جو علیم ہوگا. نبی بھی اپنا وقت طے کر کے، اپنا وقت گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور نبی جب تک دنیا میں بھی ہوتے ہیں تو وہ کسی کو اندر اور باہر سے نہیں جانتے کہ وہ منہ پر کیا ہے اور وہ اندر کیا ہے. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اللہ تعالیٰ ان سے کہلواتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عام پبلک کو کہہ دیجئے کہ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے. یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا کہ تم کہہ دو کہ میں میرے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، میں تمہارے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. یہاں تک کہلوایا گیا کہ تمہارے عمل تمہارے ساتھ اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اگرچہ کہ وہ قرابت دار بھی ہوں. یعنی کلیئر دو ٹوک فیصلہ ہو گیا. ایون سورہ محمد پہ تو یہاں تک بات کر دی گئی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے جان لیجئے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی پاور، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ بھی اپنے لیے بخشش کی دعا مانگیں. یعنی نبی کو یہ کہا گیا، اگر سورہ محمد میں یہ آیت نہیں ہوتی تو ہم یہ جسارت ہی نہیں کر سکتے یہ بات کہنے کی کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ بھی اپنی کوتاہیوں پر یا آپ بھی معافی مانگیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جبکہ نبی کو رول ماڈل کہا گیا، نبی کو کہا گیا کہ آپ کا اخلاق سب سے عظیم ہے. اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. اور باقاعدہ آپ سے مخاطب ہے سورہ نصر میں بھی اللہ تعالیٰ کے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی فتح اور مدد آ جائے گی تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہوں گے. تو اس کے بعد آ رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ. جگہ جگہ آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگیے گا. تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں. آپ بھی اپنے لیے دعا مانگیں. اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں کے لیے بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا مانگیں، مومن عورتوں کے لیے بھی آپ دعا مانگیں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، لیکن اللہ علیم ہے، وہ چال ڈھال دیکھ کر پھر معافی دیں گے. یا آپ کو سورہ محمد میں آیت مل جائے گی کہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں
لیکن واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، علم تو اللہ کے پاس ہے کہ بندے کا چال ڈھال کیا ہے، وہ آپ کے منہ پر کتنا اچھا ہے، اندر سے وہ کتنا گھناؤنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف دعا مانگیے، اللہ سب کے لیے علیم ہے، اللہ کا لامحدود علم ہے، جس کی وجہ سے شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اتنی سی ایک نارمل سی آیت جو کہ ہم نے زندگی میں کئی بار پڑھی، لیکن اس کا بھی تعلق شفاعت سے جڑ جائے گا کہ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ ہی پوری طرح سے باخبر ہے جو وہ فعل کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر ہم آگے کی آیت بھی پڑھیں کہ وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ ان یفترا من دون اللہ، کہ گھڑ لیا جائے اللہ کے بغیر وحی کے، اس قرآن میں کوئی باتیں ڈال دی جائیں۔ یعنی یہ قرآن کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے کہ اے لوگوں، جو شفاعت کا ٹاپک ہے، جو غیر اللہ کو پکارنے کی باتیں آ رہی ہیں، جو قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ کلیئر آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو تمہاری پکار سے بھی غافل ہیں، جن کو تم پکارتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں سن رہے ہیں، وہ تو تمہاری پکار سے بھی غافل ہیں۔ یہ تینوں ٹاپک ساتھ چل رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ، اور نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ ان یفترا من دون اللہ، یہ کہ گھڑ لیا جائے اللہ کی وحی کے بغیر، ولیکن تصدیق، اور لیکن یہ قرآن تو تصدیق کرتا ہے الذی بین یدیہ، ان باتوں کو قرآن ٹیلی کر رہا ہے، وہ جو اس سے پہلے کی کتابوں میں بھی بات موجود ہے، وہ اسی کو ہی تصدیق کر رہا ہے۔ اس لیے اس قرآن میں کوئی گھڑی ہوئی بات کوئی لا ہی نہیں سکتا، یہ پچھلی کتابوں کو ٹیلی کر رہا ہے، اور تفصیل الکتاب، اور کتاب کی تفصیل دے رہا ہے۔ نہیں ہے یہ قرآن کہ کوئی اسے گھڑ سکے بغیر وحی کے، کیونکہ یہ پچھلی کتابوں کو ٹیلی کر رہا ہے۔ تو پھر تمہیں اتنی ضد کیوں ہے؟ تم کیوں یہ شو کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت اس طرح سے بتا رہے ہیں، جس سے بہت غصہ آ رہا ہے اس زمانے کے لوگوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت انہیں بتائی، یہ شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شفاعت نہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی تین گروپس کے لوگوں سے مخاطب تھے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی کہ شفاعت ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں ہے، انبیاؤں کے ہاتھ میں نہیں ہے، جس پر انہیں بہت ناگوار گزرا، جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے الزام لگایا کہ آپ وہی گھڑ کر لاتے ہیں، آپ اللہ کی باتیں گھڑ کر لاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ کہا کہ ان کو بتا دو کہ یہ گھڑی ہوئی بات نہیں، تم میں سے جو سچا ہوگا وہ اپنی کتاب کھولے اور پھر خود دیکھ لے کہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ تعلیم تمہیں نہیں دی، لیکن افسوس، صد افسوس کہ جس بات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت کی، ہم نے ادھر بھی ان کا بھی نام لگا دیا، شفاعت کے ٹاپک میں ہم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دیا۔ یعنی اتنی افسوس کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کے عقیدے درست کیے، آج ہم اپنے عقیدے کو پھر کرپٹ کر گئے، اور وہ بھی زن کی بنا پر، جو کہ ابھی آپ نے پچھلی آیت پڑھی، زن صرف آپ کی سوچ یا کسی انسان کی سوچ پر، اور وہ بھی اکثریت، میجورٹی نے یہ حرکت کی ہے۔ اور ہونا کیا ہے قیامت کے دن کہ ہمارے آگے، قرآن ماننے والوں کے آگے قرآن رکھا جائے گا، اور اس سے میرا اور آپ کا حساب کتاب کیا جائے گا، اور ہمارے کانسیپٹ پر ہمیں ایمان والا کنسیڈر کیا جائے گا کہ ہمارے قرآن کے مطابق کانسیپٹ کیا تھے اور اس کے مطابق ہم نے عمل کیسا کیا، جس کے مطابق میرا اور آپ کا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جسے ہم یوں ہی گو تھرو کریں اور اپنے ختم القرآن کر لیں۔ یہ اتنا سینسیٹیو ٹاپک ہے
جو شرک سے ریلیٹ کرتا ہے اور شرک سے اتنا ڈرنا چاہیے جتنا آگ سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے والا بنا دے. اور باقاعدہ اللہ نے فرمایا کہ یہ شفاعت کا ٹاپک پچھلی کتابوں میں بھی وہی ہے جو کہ قرآن میں پیش ہے. یہ الگ بات ہے کہ الہامی کتابیں پڑھنے والوں نے کوتاہی یہ کی ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہی سمجھ کر نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ مسائل ہو گیا اسے سمجھانا. لیکن جو دل کی گہرائیوں سے سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، اللہ اس کی ضرور رہنمائی فرمائیں گے. اور انشاءاللہ ہم ضرور اپنے اعمال کی طرف متوجہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، شفاعت وہیں سے ہونی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں. اللہ فرماتے ہیں، تفصیل بھی ہے کتاب کی، لا ریب فیہ، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے ان کتابوں میں، اس کتاب میں کسی طرح سے شک کی گنجائش نہیں ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ من رب العالمین ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے.